انٹارکٹیکا برف سے بھرا ہوا اتنا بڑا کانٹیننٹ ہے جس پر 5 کلومیٹر کی گہرائی تک صرف برف ہی برف ہے۔ اتنی زیادہ برف، اور وہ بھی 1.5 کروڑ کلومیٹر تک پھیلی ہوئی، یعنی انٹارکٹیکا کا سائز امریکہ سے بھی کافی زیادہ بڑا ہے۔ بھلے ہی جون جولائی کی گرمیوں کا موسم ہو، لیکن انٹارکٹیکا کا ٹیمپریچر پورا سال -50 ڈگری سینٹی گریڈ سے -90 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہتا ہے۔ اس شدید ترین ٹھنڈ کی وجہ سے ہی یہاں زندگی کی امید بہت ہی کم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پورے انٹارکٹیکا میں 400 سے بھی زیادہ لیکس ڈسکور ہو چکی ہیں جو برف کی لیئر کے نیچے چھپی ہوئی ہیں۔ ناظرین، انٹارکٹیکا میں نہ ہی کوئی ٹائم زون فالو ہوتا ہے اور نہ ہی یہاں کسی کنٹری کا قبضہ ہے، حتیٰ کہ پورے انٹارکٹیکا میں صرف 2 ATM مشینز لگی ہوئی ہیں۔ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ انٹارکٹیکا کی برف کے نیچے کئی راز پوشیدہ ہیں۔ کچھ کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ برف سے ڈھکے ہوئے اس مسٹیریس کانٹیننٹ کے نیچے ایک الگ ہی دنیا بستی ہے جہاں ایلینز کا راج ہے۔ لیکن ریسرچرز اور آرکیولوجسٹ اس مسٹیریس کانٹیننٹ کے پوشیدہ رازوں کو فاش کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہاں چند ایسی چیزیں بھی تلاش کی ہیں جن کو دیکھ کر سائنس بھی حیران رہ جاتی ہے، اور آج آپ دیکھیں گے انٹارکٹیکا کی برف کے اندر سے ملنے والی چند حیرت انگیز چیزیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 8، 2009 میں ایک ڈسکوری نے ریسرچرز کے رونگٹے کھڑے کر دیے جب انٹارکٹیکا کی برف کے اندر سے ایک بلی کا ڈھانچہ ملا۔ لیکن اس میں حیران کرنے والی بات یہ نہیں تھی کہ یہ ڈھانچہ بلی کا ہے، بلکہ حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ یہ جس بلی کا ڈھانچہ تھا وہ عام بلی نہیں بلکہ انڈے دینے والی بلی تھی۔ جب ریسرچ لیبز میں اس عجیب بلی کے ڈھانچے پر مزید تحقیق کی گئی تو معلوم پڑا کہ یہ جانور کم سے کم بھی 2 کروڑ 50 لاکھ سال پہلے دھرتی پر پایا جاتا تھا۔ نمبر 7، 2014 میں آرکیولوجسٹ کو انٹارکٹیکا سے انتہائی حیران کر دینے والی انسانی کھوپڑیاں ملی۔ پہلی حیرانی کی بات یہ تھی کہ انٹارکٹیکا میں یہ ملنے والی پہلی انسانی کھوپڑیاں تھیں، اور دوسری حیرانی کی بات ان کھوپڑیوں کی شیپ تھی۔ جی ہاں، نارمل کھوپڑیوں کے مقابلے میں یہ کھوپڑیاں کافی الگ دکھتی تھیں کیونکہ ان کے سر ضرورت سے بھی زیادہ باہر نکلے ہوئے تھے۔ سائنسدانوں کا ماننا تھا کہ کھوپڑیوں کی ایسی شکل بچپن سے ہی عجیب عادتوں کی وجہ سے بنتی ہے، اور یہ عادتیں ہزاروں سال پہلے اینشینٹ سیویلائزیشن میں اپنائی جاتی تھیں۔ اس طرح کی کھوپڑیاں آرکیولوجسٹ کو ایجپٹ اور پیرو سے بھی مل چکی ہیں، تبھی ان کا شک ہے کہ شاید ہزاروں سال پہلے انٹارکٹیکا میں بھی لوگ بستے تھے اور ان کا کچھ نہ کچھ ریلیشن اینشینٹ ایجپٹ سیویلائزیشن سے ضرور ہوگا۔ نمبر 6، پچھلے 50 سالوں کے دوران انٹارکٹیکا سے 10,000 سے بھی زیادہ میٹیورائٹس مل چکے ہیں۔ میٹیورائٹس ٹھوس پتھر کے ایسے ٹکڑے ہوتے ہیں جن کا تعلق ہماری دھرتی سے نہیں ہوتا، بلکہ وہ کسی اور دھرتی سے ٹوٹ کر آئے ہوتے ہیں۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ ملنے والے میٹیورائٹس میں سے کئی 7 لاکھ سال سے بھی زیادہ پرانے ہیں۔ ویسے تو یہ پتہ لگانا بہت ہی مشکل ہے کہ ان میٹیورائٹس کا تعلق کن ستاروں یا پلینٹ سے ہے، لیکن 2002 میں انٹارکٹیکا پر گرنے والا ایک چھوٹا میٹیورائٹ 2015 میں ڈسکور کیا گیا تھا، اور سائنس کا ماننا ہے کہ یہ کہیں اور سے نہیں بلکہ مارس سے ٹوٹ کر آیا ہے، کیونکہ اس میٹیورائٹ کے اندر ایسے بیکٹیریا تھے جو مارس پر پائے جاتے ہیں۔ نمبر 5، انٹارکٹیکا میں برف کی گہرائی 5 کلومیٹر ڈیپ ہے، اور یہ پورا کانٹیننٹ امریکہ سے بھی بہت بڑا ہے۔ لیکن سائنسدانوں کو یہاں سے کچھ ایسے ثبوت ملے ہیں جن کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ لاکھوں سال پہلے یہ جگہ رہنے کے قابل ہوا کرتی تھی۔ جی ہاں، 1980 سے کئی آرکیولوجسٹ کو یہاں سے ڈائنوسورز، موزاسورز اور پلیزیوسورز کے ڈھانچے مل چکے ہیں۔ ان ڈھانچوں کی سائز 36 فیٹ بتائی جاتی ہے، جو تقریباً ایک ٹرپل اسٹوری بلڈنگ کے برابر بنتی ہے۔ جب ہڈیوں کے ان ڈھانچوں پر مزید تحقیق کی گئی تو معلوم پڑا کہ یہ کم از کم بھی 70 لاکھ سال پرانے ہیں۔ تبھی یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ 70 لاکھ سال پہلے تک انٹارکٹیکا کا ٹیمپریچر رہنے کے قابل تھا، اور شاید تب یہ پہاڑ گہری برف سے نہیں بلکہ گرینری سے ڈھکے ہوتے ہوں گے۔ نمبر 4، واٹر فالز تو ہم سب نے کئی بار دیکھے ہیں، لیکن انٹارکٹیکا میں ٹیلر گلیشیئر کے مقام پر ایک پوائنٹ ایسا بھی ہے جہاں واٹر فال نہیں بلکہ بلڈ فال ہوتا ہے۔ 1911 میں ٹیلر نامی ایک سائنٹسٹ نے پہلی بار اس بلڈ فال کو ڈسکور کیا تھا۔ کئی صدیوں تک یہی مانا جاتا تھا کہ واقعی اس گلیشیئر کے اندر سے خون بہتا ہے، لیکن ماڈرن سائنس نے جب اس پر مزید ریسرچ کی تب ان کو جو معلوم پڑا وہ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز تھا۔
جی ہاں، معلوم پڑا کہ اس گلیشیئر کے نیچے ایک بہت بڑا پانی کا ڈیم ہے، لیکن اس میں موجود پانی کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں سی واٹر سے بھی 3 ٹائمز زیادہ سالٹ ہے، جس کی وجہ سے یہ فریز نہیں ہوتا۔ ساتھ ساتھ اس پانی میں پہاڑوں سے نکلنے والا آئرن بھی موجود ہے۔ کسی ایک پوائنٹ سے جب یہ پانی گلیشیئر سے باہر نکلنے کی کرتا ہے تو ہوا میں موجود آکسیجن پانی کے آئرن سے مکس ہو کر آئرن آکسائڈ بن جاتا ہے اور اس کا کلر ریڈ ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے ہمیں یہ پانی ریڈ کلر کا دکھتا ہے۔ نمبر 3، بلڈ فال گلیشیئر کے نیچے موجود پانی میں سائنسدانوں کو ایک اور حیران کرنے والی چیز بھی ملی۔ پانی میں ٹوٹل 17 ٹائپس کے بیکٹیریا بھی پائے گئے، جن کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن اور سن لائٹ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ بیکٹیریا کی ایسی قسم ہے جو ایسے پلینٹس پر پائی جاتی ہے جہاں پر آکسیجن اور سن لائٹ کا نام و نشان تک نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بیکٹیریا ہماری دھرتی پر کیسے آئے، یہ راز ابھی بھی پوشیدہ ہے۔ نمبر 2، حالانکہ پورا انٹارکٹیکا برف سے بھرا ہوا کانٹیننٹ ہے، یہ دیکھ کر سب کو یہی لگے گا کہ یہاں پانی کی کمی ہونا ممکن نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ہماری دھرتی پر اگر کوئی سب سے زیادہ خشک یعنی ڈرائی جگہ ہے تو وہ بھی انٹارکٹیکا میں ہی موجود ہے۔ یہ ڈرائی ویلی انٹارکٹیکا میں ہی ڈسکور کی گئی تھی، جہاں پر پچھلے 20 لاکھ سالوں سے ایک مرتبہ بھی بارش نہیں پڑی، کیونکہ اس ڈرائی ویلی میں تیز ترین ہواؤں کا راج ہے، جن کی اسپیڈ 320 کلومیٹر/آور تک جاتی ہے۔ اسی وجہ سے سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ تیز ہواؤں کی وجہ سے یہاں موجود پانی کا قطرہ قطرہ ایواپوریٹ ہو چکا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ارتھ کے تمام ایٹماسفیئرز میں سے اس ڈرائی ویلی کا ایٹماسفیئر لاکھوں کلومیٹر دور مارس سے کافی ملتا جلتا ہے۔ اسی وجہ سے ناسا نے اپنا وائکنگ روبوٹ مارس پر بھیجنے سے پہلے انٹارکٹیکا کی ڈرائی ویلی میں ٹیسٹ کیا تھا۔ اور اب نمبر 1، آرکیولوجسٹ کی ایک ٹیم کو انٹارکٹیکا کی برف کے اندر 1100 فیٹ کی گہرائی سے ایک انتہائی خوفناک مخلوق کا ڈھانچہ ملا۔ یہ پتہ لگانے کے لیے کہ یہ ڈھانچہ کون سے جانور کا ہے، کئی ایکسپیریمنٹس کیے گئے، لیکن حیرت انگیز طور پہ اس کا اسٹرکچر کسی بھی جانور سے میچ نہ ہو سکا۔ اس خوفناک ڈھانچے کی لمبائی 8 فیٹ بتائی جاتی ہے، جس کی ہڈیاں باڈی سے نکلی ہوئی ہیں۔ کئی سالوں کی محنت کے بعد بھی آج تک یہ پتہ نہیں لگایا جا سکا کہ یہ جانور کون سا تھا اور آخر اس دھرتی پہ آیا کہاں سے تھا۔